الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ ترجمہ: اور ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے اور ہم رکھیں گے قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو، تو کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر وہ ہوگا رائی کے دانے کے برابر تو ہم اس کو لائیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ اور تحقیق کی ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرقان اور روشنی اور نصیحت فرقان عنایت کیا تھا، اور روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ اور یہ ایک نصیحت ہے بابرکت جس کو ہم نے اتارا ہے، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ پچھلے درس میں کفار مکہ کی مشرکین کی گستاخی کا بیان تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجیے کہ میں تم کو وحی ربانی کے ذریعے ڈراتا ہوں، قل انما انذرکم بالوحی۔ لیکن جو بہرے لوگ ہیں وہ اس نصیحت پر کان نہیں دھرتے، بہرے لوگ نصیحت تو نہیں سنتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اگر اس عذاب کا ہلکا سا چھیٹا اور جھوکا ان کو پہنچ جائے تو ان کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اے نیکیوں کو کرنے والے، اے ایمان والو، اور اے برائیوں کے کرنے والے، اور اے مشرکو، ایک دن آئے گا کہ جتنی نیکیاں ہیں اس کے تولنے کے لیے ہم ایک ترازو قائم کریں گے۔ وہ دن آخرت کا دن ہوگا، وہاں ہم نیکیوں کو تولنے کے لیے، برائیوں کو تولنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ جس طرح دنیا میں مختلف چیزوں کو تولنے کے لیے ترازو ہوتے ہیں، اسی طرح آخرت میں نیکیوں کو تولنے کے لیے بھی اور برائیوں کو تولنے کے لیے بھی کیا ہوں گے؟ ترازو ہوں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ ناکام ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن ترازو انصاف حق کے ساتھ قائم ہوگا۔ فاما من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جس کی برائیوں کا واما من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، اس وجہ سے کہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ سورۃ القاریہ میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ آرام کے باغوں میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا، جنت الفردوس میں ہوگا، اعلیٰ علیین میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کی برائیوں کا پلڑا زیادہ ہو گیا تو وہ ہاویہ میں پڑے گا۔ اور اے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ ایک دہکتی ہوئی کیا ہے؟ آگ ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں موازین، موازین یہ جمع ہے میزان کی، میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ موازین یعنی انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ترازو ایک ہوگا یا کئی ہوگا؟ ترازو ایک ہوگا یا کئی ہوگا؟ بعض لوگ فرماتے ہیں ترازو تو ایک ہوگا،
لیکن اس دن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مختلف اعمال کے تولنے کے لیے مختلف قسم کے ترازو ہوں گے۔ مثال کے طور پر اعمال کے ہر گروپ کو الگ الگ تولا جائے گا۔ نمازوں کے ثواب کو تولنے کے لیے ترازو اور ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ترازو ہوگا وہ الگ ہوگا، اسی طرح روزے کا الگ ہوگا، جہاد کا الگ ہوگا، صدقے کا الگ ہوگا، خیر کا الگ ہوگا، اور امر بالمعروف کا الگ ہوگا، نہی عن المنکر کا الگ ہوگا۔ دنیا میں بھی مختلف قسم کے ترازو موجود ہیں۔ ایک سونے چاندی کے تولنے کا ترازو ہے، دوسرا جو ہے سامانوں کے تولنے کا ہے، غلے کے تولنے کا ہے، تیسرا اسٹیشنوں پر جو لگیج ہوتا ہے اس کو تولنے کا ہے، بارش کو ناپنے کے لیے ہیں، تھرمامیٹر ہیں، بخار ناپنے کا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے ناپنے کا الگ الگ ترازو دنیا میں موجود ہے۔ اسی طرح وہاں آخرت میں الگ الگ ترازو موجود ہوں گے۔ اعمال نامے کو تولنے کے لیے ترازو بالکل حق ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے۔ معتزلہ نے انکار کیا ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اعمال تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہم جو اعمال روزہ نماز کرتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، جب دکھائی نہیں دیتے تو تولا کیسے جائے گا؟ لیکن جمہور کا اور تمام امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اعمال نامے کے تولنے پر، ترازو کے ہونے پر ایمان لانا یقینی ہے۔ عقائد کی مشہور کتاب فقہ اکبر میں یہ بات موجود ہے کہ ترازو ہوگی اور اعمال نامے تولے جائیں گے، پل صراط حق ہے اور ترازو حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تولے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیسے تولے جائیں گے؟ اس زمانے میں تو یہ بات سمجھانی بڑی مشکل تھی، وہ 1400 سال پہلے کہ اعمال نامے تلے جائیں گے، وہ کیسے، جب ہوگا نہیں کچھ تو کیسے تولے جائیں گے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جتنے اعمال ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، وہاں آخرت میں یہ جسم والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جسم کی شکل دے گا اور جسمانی شکل میں یہ ظاہر ہوں گے اور ان کو تلا جائے گا، ان کو تلا جائے گا۔ اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کسی کو تو کم سے کم اتنا تو سمجھ لے کہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین، لکھ رہے ہیں، وہ جس پر لکھ رہے ہیں وہ کاغذ ہو سکتا ہے، چلیے مان لیتے ہیں کاغذ ہے، تو اب زندگی سے جو زندگی بھر جو اتنے اعمال کیے تھے وہ جتنے کاغذ ہوں گے ان کا کچھ تو وزن ہوگا، تو اگر نیکیوں کے کاغذ کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نیکیوں کے وزن کا کم ہوگا اور برائیوں کا زیادہ ہوگا وہ ناکام ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا۔ یہ تو اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ ہوگا ایسا۔ لیکن حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ قبر میں جب مردہ رکھا جاتا ہے تو اسے 3 سوال ہوتا ہے، من ربک، تمہارے رب کون ہے، تمہارے پالنہار کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ آتا ہے کہ وہاں ایک بالکل انتہائی حسین و جمیل نوجوان ظاہر ہوتا ہے قبر میں، اور جس کے بدن سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ میت اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ کہتا ہے انا اعمالک الصالح، میں تمہارا نیک اعمال ہوں، میں تمہارا نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ بعد میں ہے کہ قیامت جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قرآن ایک حسین و جمیل انسان کی شکل میں آتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے دائیں سے فرشتے عذاب کے آتے تو دائیں سے ہٹاتا ہے، بائیں سے آتے تو بائیں سے ہٹاتا ہے، اور سامنے سے آتے ہیں سامنے سے، پیچھے سے آتے ہیں تو پیچھے سے اٹھاتا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ ان کا جو بھی جتنی نیکیاں ہوں گی ان کی ایک شکل ہوگی، وہ وہیں پہ معلوم ہوگی، اور اگر یہ بات بھی کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو اس بات کا یقین اس کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ اعمال تلے جائیں گے، اگرچہ مجھے نہ معلوم ہو کہ اس تلنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، زبور آپ پر نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ جل جلالہ سے عرض کیا الہ العالمین ذرا وہ ترازو دکھا دیجئے جس پر اعمال نامے تلے جائیں گے، تو اللہ نے آپ کو جیسے ترازو دکھایا آپ بے ہوش ہو گئے۔ کہا الہ العالمین اتنا بڑا ترازو ہے، ہماری نیکیاں کیسے اس کو بھر پائیں گی؟
اللہ جل جلالہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، کہا داؤد جس کے ساتھ میری رضا اور خوشنودی لگ جائے وہ کھجور کا ایک دانہ بھی ہوگا تو بھاری پڑ جائے گا۔ جس کے ساتھ میری رضا اور خوشنودی لگ جائے وہ کھجور کا ایک دانہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ایسے وقت میں بھی کوئی اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو یاد، اپنے خاندان کو یاد رکھے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 وقت ایسا آئے گا کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ 3 وقت۔ ایک وقت جبکہ نام اعمال اڑا دیے جائیں گے، اب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اس فکر میں ہوگا کہ دیکھوں مجھے نام اعمال میرا دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، مجھے کامیابی کا نام اعمال ملتا ہے یا نامرادی کا نام اعمال ملتا ہے۔ دوسری صورت، جب پل صراط سے لوگ گزرنے لگیں گے، ایسے وقت میں بھی کوئی کسی کو ہاتھ نہیں رکھے گا، کسی کو کسی کا خیال نہیں آئے گا جب تک کہ وہ گزر نہ جائے۔ تیسری صورت وہ ہوگی جب اعمال نامے تلے جائیں گے، اب کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رہے گا، اب وہ دیکھے گا کہ میرا ترازو کا پلڑا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا برائیوں کا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گی، ان کا وزن کچھ نہیں کیا جائے گا، ان کا وزن کچھ نہیں کیا جائے گا، ترازو ان کے لیے نہیں، ان کو اللہ رب العزت ایسے ہی جس کو کہتے بغیر حساب کتاب کے، تو وہی بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت جنت میں ان کا داخلہ فرمائیں گے، صرف نیکیاں ہوں گی۔ اور ایسے جو خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ 70,000 ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے اللہ کے مہمان خانہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ بھی 70,000 ہوں گے، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی 70,000 ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، کبھی ان کا ایمان داواں ڈول نہیں ہوا، جو سحر اور جادو اور کرتب کے قریب نہیں گئے، جو سحر جادو اور کرتب کے قریب نہیں گئے، ہمیشہ اپنے آپ کو ہر حال میں جو ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، اس سے اللہ پر بھروسہ کرتے رہے۔ اور یہ بات یقیناً دل میں بٹھانے کی ہے یہاں پہ۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے آگے پیچھے ہمارے فرشتے، ہمارے باڈی گارڈ موجود رہتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں انسان کی۔ انسان جب اس طرح کے حالات آئے تو عموماً اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے کہ ایک جن کیا کر سکتا ہے، ایک شیطان، ایک ساحر کیا کر سکتا ہے، خدا کی طرف سے میرے لیے حفاظت کے فرشتے موجود ہیں، خدا کے فرشتے اگر میری حفاظت کر رہے ہوں تو کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور اگر فرشتوں کو نہ تو کم سے کم یہ سوچے کہ میرا خدا میری حفاظت کر رہا ہے تو یہ جن، یہ شیاطین میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اس بات کو جب ذہن میں بیٹھائے گا تب اسے ایک قسم کا سکون حاصل ہوگا، اور ایسے موقع پر وہ دعا کرے گا تو الہ العالمین اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ بہرحال پھر یہ آج کے دور میں بہت سے اعتراض اس پر ہوئے کہ اعمال نامے تولے کیسے جائیں گے، کچھ ہوا نہیں۔ آج کی سائنس نے اس کا جواب سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وہ کیسے آسان کر دیا ہے؟ آسان ایسے کر دیا ہے کہ بخار نظر نہیں آتا، تھرمامیٹر بتا دیتا ہے کتنی ڈگری بخار ہے، سب دیکھ ہی رہے ہیں، مان ہی رہے ہیں۔ بارش کتنی ملی میٹر ہوئی دکھائی دیتی ہے، طوفان کتنی رفتار سے آ رہا ہے، کون سا ترازو لگا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ایک ترازو ہے، وہ بتا دیتے ہیں 100 کلومیٹر کی رفتار سے پر گھنٹہ، 200 150 کی رفتار سے پر گھنٹہ۔ اسی طرح زلزلہ آیا تو کتنے درجے کا تھا، کتنے نیچے ہوا ہے، وہ بتا دیتے ہیں، سائنس سے بتا دیتے، لوگ مانتے بھی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ زلزلہ یہ دکھائے تو یہ زلزلہ ہے پر دیکھو پکڑ لیتا ہوں میں اس زلزلے کو، یہ زلزلہ ہے پکڑ لیا اب نہیں آئے گا، نہیں، زلزلے کو ناپنے کی مشین اور ترازو موجود ہے، تو جب دنیا میں موجود ہے تو آخرت میں احکم الحاکمین کے لیے اعمال ناموں کو تولنا کون سی بڑی بات؟
کہتے ہیں کہ ہم میزان عدل قیامت کے دن قائم کریں گے اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر اس نے کوئی برائی نہیں کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر برائی کیے ہوئے ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیں گے. نیکی کیا ہے آسمان زمین میں چھپ کر کھل کر جہاں کہیں بھی وہ آئے گی, وہ نیکی آئے گی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. آگے کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی وہ نیکی یا برائی ہوگی تو ہم اس کو لائیں گے, ہم اس کو لائیں گے. ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی کو سورۃ الزلزال میں اللہ فرماتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ دیکھ لے گا. ووجدوا ما عملوا حاضرا, جو کچھ سورۃ کہف میں اللہ فرماتے ہیں جو کچھ کی انہوں نے نیکیاں برائی کی ہوگی وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے پاس وہ پالیں گے, وہ سب پالیں گے. کہیں ہم سب کو لائیں گے. آتا ہے میدان محشر میں ایک شخص لایا جائے گا جس کے 100 میں سے 99 رجسٹر ایسے ہوں گے اعمال نامے, سوائے برائی کے اس میں کچھ نہیں ہوگا, صرف اب برائی ہی برائی ہوگی. وہ بہت پریشان ہوگا, ظاہر پریشان ہو تو رہے گا ہی. اب اللہ رب العزت اسے پوچھیں گے کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ تیری برائیاں ہیں یا نہیں؟ وہ اقرار کرے گا. ہمارے فرشتوں نے غلط لکھا ہے, وہ انکار کرے گا نہیں. اب وہ مایوس ہو جائے گا. اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے کہ اس کے لیے ایک اور نام اعمال نکالا جائے گا, اور اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے لے جا اس کو, اور اس کو اس اعمال نامے کو تولا لے جا کے. کہے گا الہ العالمین 99 تو ادھر ہیں, ایک کیا کام دے گا, ایک کیا کام دے گا؟ اللہ فرمائیں گے جا تولا لے. وہ لے کے جائے گا, اس میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا, اور جب اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھے گا وہ بالکل جھک جائے گا اور یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. یہ وہ شخص ہوگا جس نے زندگی بھر کفر کیا, جس نے زندگی بھر کفر کیا, شرک کیا, اخیر عمر میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ وہ خوش نصیب ہوگا. آخر عمر میں کلمہ پڑھ کے وہ رخصت ہو گیا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ سبز کپڑے پہن کے بیٹھے ہوں گے اور لوگ آپ کے پاس سے گزر رہے ہوں گے, کچھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور کچھ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. ایسے میں آدم علیہ السلام ایک آدمی کو دیکھیں گے کہ فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. فرشتے سے آدم علیہ السلام پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے؟ تو وہ آدمی عرض کرے گا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میری نیکیاں آج نہیں ہیں, فرشتے مجھ کو لے کے جا رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کو امتی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے فرشتے رک جاؤ. فرشتے عرض کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم, ہم تو وہی کرتے ہیں جس کو اللہ نے ہمارے حکم دیا ہے, ہم وہی کام کرتے ہیں. اب اس کے بعد ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ کی طرف دیکھیں گے. عرض ہوگا کہ محمد کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ میرا فلاں امتی ہے, آج وہ پھنس گیا ہے میدان محشر میں, میرا نام دینے والا ہے, آج پھنس گیا ہے وہ. کہا کہ بلاؤ اس کو. وہ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے ناخن کے پاس سے کوئی چیز نکال کے دیں گے, کہا لے جا میزان میں تولا لے, میزان میں تولا. وہ لے جائے گا اور اس کو جیسے پلڑے میں نیکیوں کے رکھے گا وہ جھک جائے گا اور وہ عذاب سے چھٹ جائے گا, وہ خوش ہو جائے گا اور پوچھے گا کہ آپ کون ہیں جو آج محشر کے دن میرے کام آئے ہیں؟ وہ کہیں گے میں تیرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا تھا, یہ درود آج تیرے کام آیا ہے. تو درود بھی اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے وہ کام آتا ہے. اللہ رب العزت مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ نکالتے ہیں.
مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہے، ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ اعمال ناموں کو تولنے کے لیے جس کی باری ہوگی اس کو پکڑ کے لائے گا، جس کی باری ہوگی اس کو پکڑ کے وہاں حاضر کر دے گا۔ اب وہ تولائے گا، اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہی فرشتہ اعلان کرے گا، اے لوگوں گواہ رہو، آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اب وہ کبھی محروم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے مہمان خانے کا مستحق ہو گیا۔ اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جھک گیا، اس کے بارے میں وہ فرشتہ اعلان کرے گا، افسوس، آج فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اب صرف محرومی ہی محرومی اور بدقسمتی اس کے مقدر میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، وہاں لے جائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی مددگار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اب اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آدم سے لے کے اتنی بڑی ہوں گی، پھر جنات بھی ہوں گے، تو کب تک حساب و کتاب ہوتا رہے گا؟ وہ تو وہیں سمجھ میں آئے گا، سیدھا جواب تو یہی ہے کہ وہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ دنیاوی حساب سے جواب یہ ہے، آپ بینک میں پیسہ بچپنے سے لے کے آخر عمر تک جمع کرتے رہیے، کسی دن جائیے بینک والے سے پوچھے بھائی کتنا پیسہ، ایک بٹن کلک کر کے بتا دے گا 9,75,586 روپیہ۔ کتنے دن لگی؟ کہے گا کہ ہمارا جو ہے گھر والوں کا جتنا ہے اکاؤنٹ وہ سب بتا دیجیے، وہ ایک کلک بٹن دبائے گا اور سب دیکھ دیجیے، اتنا آپ کا اتنا ہے، اتنا آپ نے اس تاریخ کو جمع کیا، اس تاریخ کو اتنا جمع کیا تھا، اس ٹائم آپ کا 3 بجے 25 منٹ پر، 4 بجے 25 منٹ پر، کوئی فراڈ نہیں ہے۔ ارے یہ تو میں نے نہیں جمع کیا تھا، دیکھتا ہوں ابھی، پھر ایک کلک کرے گا، وہ بتا دے گا۔ تو جب دنیا میں اتنا آسان حساب لینا ہے تو آخرت میں اللہ رب العزت تو پوری مخلوق کا حساب لینے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ اللہ دکھاتے ہیں دنیا میں دیکھ میری قدرت کی نشانیوں کو، میں ایسی چیزیں لاتا ہوں کہ تو عقل کرے گا، غور کرے گا تو میری یہ باتیں تم کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دیتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ کتاب جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے کوئی نئی کتاب نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان عنایت کیا تھا۔ فرقان کا مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والی، یا نیکی اور بدی میں فرق پیدا کرنے والی کتاب۔ ضیاء بولتے ہیں روشنی کو، مفسرین اس سے فرماتے ہیں کہ اس کے مراد ہے معجزات عنایت کیے تھے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتاب توریت عنایت کیا تھا۔ انا انزلناہ التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی، سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ بعض لوگ اس کو الٹا فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد معجزات ہیں اور ضیاء سے مراد یہ روشنی ہے جو قلب میں روشنی پیدا کرے، اور یہ نصیحت متقیوں کے لیے، یہ کتاب وہ جو ہم نے نازل کیا تھا وہ نصیحت متقیوں کے لیے، اسی طرح یہ کتاب بھی متقیوں کے لیے سراپا نصیحت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ چیز سراپا ہدایت ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد اللہ رب العزت کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نصرت اور مدد تھی، جو پیدائش کے وقت رہی اور فرعون سے مقابلے کے وقت رہی، ڈوبنے کے وقت رہی، اور اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، موسیٰ علیہ السلام کے راستے بنا دیا، اس مدد تو مراد فرماتے ہیں۔ کہا کون سے متقیوں کے لیے نصیحت ہے؟ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پروردگار سے بن دیکھے، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، جنت تو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، پل صراط تو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، اللہ کے بتانے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس بات کا ان کو 101% یقین ہے کہ یہ بات جو فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق ہے۔ یہی ذالک الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے رب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور یہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں، قیامت کا مذاق نہیں اڑاتے، قیامت پوچھتے نہیں کب آئے گا اللہ کے رسول، بلکہ یہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو جس سے ڈرے گا اس کی فکر کرے گا کہ وہاں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آخرت میں یہی وجہ ہے کہ اس امت سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ جب حالات آئے کبھی دنیا میں حساب کتاب مجھ سے کرا لے، حساب کتاب یہاں جھنجھٹ پڑ جائے، وہاں میں نہیں دے پاؤں گا،
وہاں تو میری اپنی پڑی رہے گی، وہاں میں نہیں دے پاؤں گا، وہاں تو نیکیاں اور برائیاں جائیں گی، یہاں جو کچھ لینا ہے ہم لوگ بھی کہتے بھائی دنیا میں حساب کتاب کر کے صاف کر لے، سیدھے سیدھائے ہم وہاں چل کے آرام سے کم قبر میں سیدھے لیٹے تو رہیں، یہاں اپنی جو کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے اس کو یہیں سب سیدھی کر لیں۔ تو معاملہ آپ پہلے لوگ صحیح کر لیتے تھے حج وغیرہ جانے سے پہلے، اب تو بہت سے لوگ جری ہو گئے، کہا چھوڑا اجنے نے لے لیا۔ تو یہ جرات ہے اللہ رب العزت پر، اور قیامت کا خوف کم ہے، یا تو حقیقت سے ناواقف ہیں یا ان کو اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو ایسی بات نہ کہتے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ دنیا میں آج اکثر لوگوں کو توحید اور اسلام اور کی باتیں پسند نہیں، اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے، بلکہ سب لوگ تو بڑے دانشمند انٹلیکچوئل ہیں اور اتنے بڑے جری ہوتے ہیں کہ مفسرین کو، مفتیان کرامی کو مسئلہ بتانے لگتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا حضرت یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اتنے بڑے انٹلیکچوئل ہیں وہ لوگ، اور پڑے کس کے پیچھے رہتے ہیں؟ علماء کے پیچھے، محدثین کے پیچھے۔ اگر وہ اپنی بچوں کے پیچھے پڑے رہتے تو کم سے کم بچوں کا مستقبل درست کر دیتے، بچے ان کے کامیاب ہوتے، جو توانائی وہ دوسروں کی شکایت میں، دوسروں کو نکالنے میں، تنقیدوں میں خرچ کرتے ہیں، اگر وہ اپنی ذہنی صلاحیت کو اپنے بچوں پر، اپنے پریوار پر، اپنے خاندان پر صرف کریں تو ایک مثالی نمونہ اور ایک اچھا خاندان پیدا ہوگا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ سراپا برکت ہے، دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، جسمانی روحانی جتنی برکتیں چاہتے ہو یہ قرآن مقدس ہے، اس کو پڑھو۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، کون؟ کائنات سے بنانے والے، سارے جہاں کے پیدا کرنے والے، تم کو تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کرنے والے رب نے اس کو نازل کیا ہے، میزان عدل قائم کریں گے، تم اس کا انکار کرتے ہو، اور ہم تم کو تو رب کی بات سن کے فوراً اس کو پکڑنا چاہیے، میرے رب کا کلام ہے، کسی نفس پر کا کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، لا ریب کتاب ہے، اور لا ریب یہ کلام کے برابر، اس کو دل سے لگا لوں، اس کی تعلیمات کو اپنے اندر اتار لوں، اس کے احکام کو اپنے اندر بسا لوں، تمہیں تو یہ ہونا چاہیے ہم حساب کرنے والے منکرون، اور تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرمان کو مانتے ہو، 100 نمبر کو دیکھ کے سرکنے لگتے ہو، اور نصیحت بڑی کتاب